خورد و نوش ان کے پاس موجود تھا جو چند دنوں کے لیے چلا ہے، کھانے پینے کا سامان۔ تو اتنے میں پانی ختم ہو گیا ہے اور اس مقام پر پانی کا انتظام بھی موجود نہیں تھا۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کی پیاس کو دیکھ کر ادھر ادھر دوڑنے لگی ہیں۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی ہیں اور دور دراز آس پاس دیکھا ہے۔ دیکھنے کے دو مطلب تھے۔ اس زمانے میں لوگ پانی کو تلاش کرنے کے لیے پرندوں کو دیکھا کرتے تھے۔ کسی مقام پر پرندے آ جا رہے ہیں یا بیٹھے ہیں تو یہ علامت ہوتی تھی کہ اس جگہ پہ پانی موجود ہے۔ یا پھر یہ کہ حضرت حاجرہ قافلوں کو دور دراز سے دیکھ رہی تھی، شاید کوئی قافلہ یہاں سے گزرنے والا ہو اور ان کے پاس پانی موجود ہو تو ہمیں پینے کے لیے پانی مل جائے۔ تو صفا پہاڑی کے اوپر وہ چڑھی ہیں، ادھر ادھر دیکھا ہے، ادھر سے اتری ہیں تو مروہ کی طرف رخ کیا ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان جو میدانی جگہ آئی تو اس جگہ پہ حضرت ہاجرہ کچھ وقت کے لیے دوڑ پڑی ہیں تاکہ جلدی سے میں اگلی پہاڑی کے اوپر پہنچ جاؤں۔ تو ادھر چڑھ کر پھر اسی طرح دور دراز اپنی نظر کو دوڑایا ہے، دیکھا ہے، لیکن نہ پانی نام کی کوئی چیز نظر آئی ہے، نہ کوئی قافلہ نام کی چیز نظر آئی ہے۔ یوں ہی بے قراری میں اور پریشانی میں اکیلی ایک عورت نے صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر لگا دیے، اور وہ چکر اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے ہیں کہ بعد میں آنے والی امتوں کے لیے ان چکروں کو اللہ نے باعث ثواب بنا دیا ہے اور اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ ظاہر میں تو وہ چلنا ہے، ظاہر میں تو وہ دوڑنا ہے، لیکن وہ دوڑنا اور چلنا اللہ کو پسند اتنا آیا ہے کہ بعد میں آنے والی امتوں میں اللہ نے اس کو ایک رواج دے دیا ہے اور ایک عبادت کا طریقہ بنا دیا ہے۔ یوں حضرت ہاجرہ بھی تلاش کر رہی تھی کہ یہاں پہ حضرت اسماعیل بیٹھے تھے جو دودھ پیتا بچہ تھا، اور وہ اپنے لیٹے ہوئے پاؤں کو ہلا رہے تھے، ایڑیوں کو ہلا رہے تھے، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، چاہے وہ بھوک کی وجہ سے ہلا رہے تھے، پیاس کی وجہ سے، یا ویسے بچے کھیل رہے ہیں جس طرح بچے کھیلتے ہیں۔ تو ان کی ایڑی کے نیچے سے اللہ نے پانی کا ایک چشمہ نکال دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے صفا مروہ کو چھوڑ دیا ہے تو اپنے بچے کی طرف دیکھنے لگی ہیں اور دوڑی ہیں، دیکھا ہے کہ پانی تو ان کی ایڑی کے نیچے سے نکل رہا ہے۔ تو وہ تھوڑے آگے بڑھ کر پانی کے آگے رکاوٹ ڈالی ہے، تھوڑی سی بنی بنائی ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔ تو حضرت ہاجرہ نے اپنی زبان کے اندر اس پانی کو خطاب کیا ہے کہ زم زم، رک جا رک جا۔ تو اللہ نے اسی حضرت ہاجرہ کے بولے ہوئے الفاظ کو اس پانی کا نام دے دیا ہے، اور آج تک وہی نام چلا آ رہا ہے، اور اس نام کو ہم بڑا مقدس سمجھتے ہیں، بڑے احترام سے اس کا نام لیتے ہیں، اور دنیا میں یہ ایک عجیب ہی نام ہے، اس نام کی اور کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے، صرف وہی آب زمزم ہی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے
کہ پانی کی تلاش میں تھیں اور پانی اللہ نے دے دیا ہے۔ تو سب سے بڑی جو نعمت ہے انسان کے لیے، کسی جگہ پہ رہنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ پانی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا ہے، حضرت اسماعیل کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ بعد میں جو ان کی نسل چلی ہے تو وہ بھی صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ کی اس ادا کے اوپر ادا کرتے چلے آئے، اور مشرکین عرب کا جب زمانہ آیا تو وہ بھی حضرت حاجرہ کی اس ادا کے اوپر ادا کرتے چلے آئے، چونکہ وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور مذہب اور دین کی ایک ادا ہے، اس لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر مشرکین عرب نے صفا کے اوپر ایک بت کو کھڑا کر دیا ہے جس کا نام تھا اصاف، اور مروہ کے اوپر دوسرے بت کو کھڑا کر دیا ہے جس کا نام تھا نائلہ۔ اور جو اصل صفا مروہ کے درمیان ساج اور دوڑنا اور چلنا اور یہ چکر لگانا جو اس کا اصل مرکز تھا اور اصل مقصد تھا وہ فوت ہو گیا ہے، اور مشرکین نے اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ حضرت حاجرہ صفا کے اوپر چڑھی ہیں یا مروہ کے اوپر چڑھی ہیں، اللہ سے درخواست کر دیں مولا کوئی انتظام فرما، پانی کا کوئی انتظام فرما، ہم تو بڑے پیاسے ہو گئے ہیں اور پانی کا انتظام نہیں۔ بے قراری میں اللہ کو یاد کر رہی ہیں، لیکن مشرکین عرب نے اس بے قراری کے اندر اصاف اور نیلہ کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے۔ صفا کے اوپر چڑھتے تو نیلہ کو جا کے اصاف کو جا کے ہاتھ بھی لگاتے تھے اور اسے ساتھ چومتے بھی تھے، پھر مروہ کے اوپر چڑھتے تو اسے ہاتھ بھی لگاتے جو وہاں پہ بت تھا نائلہ، اور اسے چومتے بھی تھے۔ گویا کہ وہ پوری تعظیم ان بتوں کی کرنے لگے تھے جو صفا اور مروہ کے اوپر پڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت وہ 2 بت موجود تھے، اور بیت اللہ میں 360 سے زائد بت موجود تھے۔ اسی دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے اور اللہ کی توحید کو بھی بیان کرتے رہے، لیکن ابھی تک اتنی پاور اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان بتوں کو توڑ کر بیت اللہ کو صاف کر دیتے۔ لا، وہ اپنی جگہ پہ ٹکے رہے ہیں، صفا مروہ پہ بت پڑے ہیں، لیکن ابھی تک ہٹانے کی طاقت نہیں تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی اسلام کی حکومت آ گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ انداز میں، فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی ہے، تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئی ہے، اور یہ لفظ آپ کی زبان پہ جاری تھا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، توحید آ گئی ہے، اسلام آ گیا ہے، اسلام والے آ گئے ہیں، صحابہ آ گئے ہیں، اور صحابہ کے نبی رسول امام الانبیاء آ گئے ہیں۔ وزہق الباطل، ابو جہل گیا اور اس کا مذہب بھی گیا، باطل ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا اعلان کیا ہے، اور حق کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، حق یہی ہے کہ اس اللہ ہی کی سچی پکار ہے، صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ آج مشرکین مکہ کو کوئی بابا کام نہیں آیا ہے، نہ صاف، نہ نیلہ، نہ حبل، نہ لات، نہ منات، نہ عزا، نہ کوئی اور چھوٹا یا بڑا، جن کو انہیں بڑا مان تھا اور بڑا ناز تھا کہ یہ مشکل وقت میں، آڑے وقت میں ہمارے کام آتے ہیں، آج کوئی نہیں بچانے والا۔ اللہ نے جو حقیقی معبود تھا مسلمانوں کا،
اسی اللہ نے فتح سے ہمکنار فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ آج جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بت سامنے آتا لاٹھی کی ٹھوکر اسے گراتے چلے گئے، جو گرتا گیا وہ ٹوٹتا گیا۔ اور اسی طرح صفا مروہ کے اوپر سے بتوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ آج خالص توحیدیوں کی حکومت تھی اور خالص اسلام کی حکومت تھی۔ بہرحال بیت اللہ بھی بتوں سے صاف کر دیا گیا، صفا مروہ کو بھی صاف کر دیا گیا ہے۔ اور بیت اللہ میں علل اعلان پہلی مرتبہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر حضرت بلال نے اذان دی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا ہے، جس بلال نے اسی توحید کے پیچھے، اسلام کے پیچھے بڑی ماریں اسی مکہ میں کھائی ہیں۔ اور اس وقت بلال کو مسجد حرام میں، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ آج بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے ہو کر اللہ کا اعلان کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آج مکہ پہ حکومت اللہ کی ہے، کوئی معبود نہیں مکہ والوں آج سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی حکمران ہے اور اللہ ہی معبود ہے۔ بلال کی اذان دینے کی وجہ سے پہلے میں مشرکین عرب کے جو بڑے بڑے رہ گئے تھے، حضرت ابو سفیان اور ان کے ہم نوا جو تھے، وہ پہلے بڑے بیچارے بڑے شرمسار تھے کہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم سے بیت اللہ بھی گیا، مکہ بھی گیا، ہماری حکومت گئی، اور جس کو ہم نے مار مار کر یہاں سے بھگایا ہے، آج وہی بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہا ہے اور ہمارے سینوں کو جلا رہا ہے۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن کیا کرتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ فتح اللہ نے مسلمانوں کے مقدر میں دے دی تھی اور مسلمان فاتح ہو کر مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ مسلمان اور صحابہ اکرام سب سے مشکل ترین جو معاملہ تھا وہ مکہ کا فتح کرنا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے فتح ہونا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ نے سب سے آسان ترین جو فتح کیا کوئی علاقہ تو وہ مکہ کو فتح کیا ہے۔ کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے سوائے ایک علاقے کی طرف سے، ایک کنارے کی طرف سے، جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سپہ سالار بن کر گئے تھے، اور اس طرف سے بھی چند بے وقوف آگے کھڑے تھے جنہوں نے آگے سے مزاحمت کی ہے، اور ان میں ایک اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل جو بڑا چودھری تھا بیت اللہ کا، مکہ کا، جو بدر کی لڑائی میں مارا گیا ہے۔ اس کے بعد اکرمہ یہ سمجھتا تھا کہ اب بڑا چودھری میں ہوں، اس نے آگے سے لڑنے کا پروگرام بنایا ہے اور چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ اکسایا ہوا تھا کہ ہمارے جیتے جاگتے مسلمان بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم مریں گے تو پھر داخل ہوں گے۔ جب حضرت خالد نے تلوار چلائی نا تو 10-12 کو گھرکایا ہے، تو پھر نہ اکرمہ نظر آیا نہ کوئی اور نظر آیا ہے، سب گئے۔ خود بھی نس کیا جو ان کا سپہ سالار بنا پھرتا تھا، اور یہاں سے نس کر بعد میں خیر اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ کے چچا کا بیٹا ابو جہل پھر سے مسلمان ہو گیا۔ اب تو خیر وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ہے، سب کہہ دو رضی اللہ، بس اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے۔ تو بیت اللہ جو ہے وہ فتح جب ہو گیا تو اس وقت مسلمانوں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے اور صفا مروہ کی سعی کی ہے، اور صفا مروہ کی جو سعی کرنے لگے تو ان کے دل کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ابھی تک مشرکین مکہ یہاں پہ بتوں کی پرستش کرتے رہے، پوجا پاٹ کرتے رہے، اور ہم بھی وہی کام کریں جو مشرکین عرب نے کیا تھا، صفا کے اوپر دوڑو تو مروہ کے اوپر دوڑو تو یہ کرو تو وہ کرو۔ یہ تو ایک دنیا داری نظر آتی ہے، یہ کون سا کوئی دین ہے؟
کہ صفا سے چلو مروہ کے اوپر چڑھ جاؤ، مروہ سے چلو صفا کے اوپر چڑھ جاؤ، یہ تو مشرکین عرب کی ایک عادت تھی جو بتوں کے لیے کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہوا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہوئی ہے، اور دل میں انقباض سا پیدا ہو گیا ہے، اور دل یہ چاہتا تھا کہ یہ کام ہم نہ کریں۔ اللہ نے اصل جو حقیقت تھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اس لیے کہ یہ میں اللہ کا حکم ہے۔ اس کا حکم ہے، ہاں، پوری جواب کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔